مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ اور اسی سازش کی ایک کڑی تھی عبداللہ بن سبا یہودی۔ عبداللہ بن سبا یہودی اسی سازش کی ایک بہت بڑی کڑی تھی۔ یہ بھی حقیقت میں یہودی تھا۔ وہ یہودی تو اپنے بندوں کو کہتے تھے نا کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ۔ اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، صبح کو ہمارے آباء و اجداد اسلام لانے کا اعلان کرتے تھے، شام کو یہودی بن جاتے تھے، اور اس کے باوجود، اس سازش کے باوجود اسلام پھلتا گیا، پھیلتا گیا، اسلام بڑھتا گیا، مسلمان بڑھتے گئے۔ ہماری یہ سازش اسلام کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کو اسلام سے متنفر بیزار کرنے میں اس سازش نے کوئی بڑا کام نہیں دکھایا۔ تو پھر انہوں نے اگلی سازش تیار کی۔ انہوں نے کہا صبح کو مسلمان ہونے کی بجائے، صبح کو مسلمان ہو کر شام کو یہودی ہونے کی بجائے پکا پکا کلمہ پڑھ لو اسلام کا، پکا پکا اسلام کا کلمہ پڑھ لو، اور اندر سے پکے پکے خالص یہودی رہو۔ کلمہ صرف تمہاری زبان تک ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہونا چاہیے، اور اندر سے تم کیا ہو اصلی خالص پکے سچے یہودی، اندر سے وہی رہو، اوپر سے کیا بن جاؤ، مسلمان بنو۔ پھر کیا ہوگا؟ اوپر سے مسلمان بنو گے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لو گے، لوگ تمہیں مسلمان سمجھیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ یہودیت کو اسلام کا نام دے کر مسلمانوں کے اندر پھیلاتے رہنا۔ کیونکہ مسلمان بہت سارے نئے ہیں، بہت سارے مسلمان محمد الرسول اللہ سے ملاقات نہیں کر سکے، وہ آپ کا دیدار نہیں کر سکے، تابعین تبع تابعین۔ تو ان لوگوں کو ورگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، ان کو زیادہ اسلام کا پتہ بھی نہیں، زیادہ اسلام کا ان کے پاس علم بھی نہیں، تو یہودیت پر اسلام کی مہر لگاؤ، یہودیت کو اسلام کا نام دو، اور پھر یہودیت کو اسلام کے نام سے ان عوام الناس کے اندر پھیلا دو۔ بن کے مسلمان اور کام یہودیوں کے کرو، اسلام کو مسح کرو اندر سے۔ قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، عبداللہ بن سبا یہودی یہ ابلیس کا بہت بڑا پیروکار، اس نے یہ مشن رب کی زمین پر چلا دیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، عبداللہ بن سبا یہودی نے۔ اس نے جو یہودیت مسلمانوں کے اندر پھیلانی شروع کی نا، اس نے دیکھا دماغ اس کا بڑا چلتا تھا، ابلیس اس کا ساتھ دیتا تھا، دماغ ابلیس کا بھی بڑا چلتا ہے۔ اس نے کہا میں آل رسول سے محبت کرتا ہوں، میں آل رسول کا محب ہوں، مجھے آل رسول سے شغف ہے، میں اہل بیت کا عاشق ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اہل بیت کو ان کا مقام دینے والا ہوں۔ لوگوں نے، مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، اللہ کو رب کہنے والوں نے، محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے والوں نے ظلم کیا ہے، آل بیت کو، آل رسول کو ان کا حق نہیں دیا۔ خلافت حضرت علی کا حق تھا، خلیفہ بلا فصل حضرت علی تھے، وہ بنا دیا انہوں نے ابو بکر کو، پھر بنا دیا انہوں نے عمر کو، انہوں نے علی کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے فاطمہ کے ساتھ ظلم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جو باپ فوت ہوتا ہے، باپ جو وراثت چھوڑتا ہے، اس کی وراثت اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی وراثت آپ کی اولاد کو دینے کی بجائے اس پر خود قابض ہو کر بیٹھ گئے، فاطمہ کا اوپر ظلم کیا، فاطمہ کا حق مار لیا۔ فاطمہ دارالخلافہ میں گئی، بی بی کو دارالخلافہ سے
ان کے حق سے محروم نکال دیا گیا، یہ ظلم ہوا۔ خلافت علی کا حق تھا، ابو بکر کو دے دی، بی بی فاطمہ کا حق وراثت تھا، وہ انہوں نے غصب کر لیا، مار لیا، کھا گئے۔ قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو اس یہودی خبیث نے آسمان کی نیلی چھت تلے رب کی زمین پر اسلام کے نام سے سب سے پہلے دنیا کے اندر نشر کی، پھیلائی اور ان کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے اس سوچ کا حامل کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا۔ اس عبداللہ بن سبا یہودی کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمان اپنے آپ کو شو کروا کر یہ چیزیں پیدا کرنے سے پہلے مسلمانوں میں کوئی ایسی سوچ کا، ایسی فکر کا، ایسے عقیدے کا حامل موجود نہیں تھا۔ اس نے دلیلیں بھی دی، عبداللہ بن سبا یہودی نے دلیلیں بھی کھڑی۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے یوشع بن نون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں علی بن ابی طالب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتا منی بے منزلات ہارون من موسیٰ، کہ جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مرتبہ اور مقام تھا، علی میرے لیے تو ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو کہتے ہیں دیکھو ہارون ان کے خلیفہ تھے، تو حضرت علی کے خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت علی ہیں، ان کو قرار دیا۔ یہ دلیل بنائی عبداللہ بن سبا یہودی نے، اللہ کی قسم عبداللہ بن سبا یہودی نے۔ یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں؟ یہ میں اپنی عقل سے نہیں کر رہا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں کسی اہل سنت والجماعت کی تاریخ کی باتیں نہیں بیان کر رہا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، نہ یہ میری اپنی باتیں ہیں، نہ کسی سنی تاریخ کی کتابوں کی یہ باتیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ میں رافضی تاریخ، اللہ کی قسم رافضیوں کی مستند معتبر کتابیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں، میں دکھا سکتا ہوں، نہ دکھا سکوں حوالے میرے پاس موجود ہیں، نہ دکھا سکوں جو سزا چور کی وہ سزا آپ سب سے لینے کے لیے تیار ہوں گا۔ روافض کی کتب ان ساری باتوں کی دلیل ہے، شہادت ہے، گواہی ہے۔ اگر میں یہ گواہی رافضیوں کی کتابوں سے نہ دکھا سکوں تو مجرم، آپ سب کا مجرم، اور اگر میں دکھا دوں تو پھر کیا سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو؟ یہ عقائد جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں، یہ کن کے ہیں؟ یہودیوں کے۔ اور کس نے پیدا کیے ہیں اسلام میں؟ عبداللہ بن سبا یہودی خبیث نے، ماکر نے، اس فتنہ باز شخص نے۔ اور ان کے ان فتنوں کی شہادت آسمانوں والے رب کا قرآن اس پر مہر ثبت کر رہا ہے، قرآن ثبت کر رہا ہے کہ اس طرح کی خباثتیں یہ یہودی کرنے میں دنیا کے اندر نمایاں تھے۔ اس طرح کی خباثتیں کرنا یہودیوں کے لیے کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں تھا۔ اور جب اس نے کہا کہ خلافت علی کی چھن گئی اور فاطمہ کا حق چھن گیا، بی بی فاطمہ کا حق چھن گیا، تو جو چھیننے والے ہیں وہ تو پھر ظالم ہو گئے، وہ تو پھر غاصب ہو گئے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اسلام سے ہی پھر گئے تھے، اسلام سے ہی پھر چکے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن سبا نے یہ نشر کیا کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اور کلمہ پڑھنے والے جو علم سے محروم تھے، علم سے کورے تھے، ان کے اندر عبداللہ بن سبا یہودی کے یہ عقائد پھیل گئے، انہوں نے ان کو اپنا لیا۔ اس بدبخت نے اہل بیت کی حب کا لبادہ اوڑھ کر یہ نشر کیا، اور عوام الناس، نئے نئے مسلمان ہونے والے جن تک صحابہ نہیں پہنچے تھے، جن کو کتاب و سنت کی حقیقت کا علم نہیں تھا، ہوئے تھے وہ مسلمان،
وہ اس سازشی یہودی کی سازش کا شکار ہو گئے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔